اسلام، ایمان اور احسان میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید تھے اور بال بہت ہی زیادہ کالے، اور اس کے حلیے اور شخصیت پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ شخص انتہائی ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں مبارک پر رکھ دیے اور سوال پیش کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم میں سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر یعنی کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو تو اس کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے ان کے دی ہوئے جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ وہ جواب جانتا ہے تو پوچھ ہی کیوں رہا ہے؟ اور پھر اس شخص نے دوسرا سوال پیش کرتے ہوئے کہا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور تقدیر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر والی اور شر والی ہونے پر ایمان رکھو، یعنی کہ جو اچھائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اور پھر اس شخص نے تیسرا سوال پیش کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم سے ایسا نہ ہو سکے تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس شخص نے چوتھا سوال پیش کرتے ہوئے کہا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس شخص نے پانچواں سوال پیش کرتے ہوئے کہا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، مجھے قیامت کے نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ باندی اپنے ہی مالک کو جنے گی، اور یہ کہ تم دیکھو گے ننگے پیروں والے، کم لباس والے، بکریوں کے تنگ دست چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ پھر وہ شخص واپس چلا گیا تو کافی وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، یا عمر ان تدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ جِبْرَئِیلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِینَكُمْ، یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم لوگوں کو اس طرح سوال کرنے کی صورت میں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 102۔